مگر آج عشق و محبت اور پیار اور ناز کی اس محفل میں ایک اور شخص یاد آ رہا جو مصطفیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے اس دنیا میں تھا، اور یہ شخص نہ تو کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کسی نبی رسول کا یہ صحابی ہے، نہ ہی کوئی مقام ولایت پر ہے، مگر کیا ہے کہ عشق کا ناگ اسے ڈس چکا ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات اور تذکرہ کرنے لگا ہے۔ ابھی مسیح علیہ السلام کی تشریف نہیں لائے۔ یمن کا بادشاہ طبع اس کا نام ہے، ہجری خاندان سے۔ اس کے ذہن میں ایک سودا سما گیا کہ آدھی دنیا پر کیسر کی حکمرانی ہے، آدھی دنیا پر کسرا کی حکمرانی۔ یہاں پر اگر میری حکمرانی ہو جائے عرب کی سرزمین پر، اس نے اپنے وزراء کو بلایا، مشیران کو بلایا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر میرا جھنڈا لہرائے، میرا سکہ چلے، بتاؤ کہ سب سے پہلا حملہ کہاں جا کر کروں۔ اس کے وزراء، مشیران اور جرنیلوں نے نقشے بچھا لیے، سر جوڑ دیے، مشاورت شروع ہو گئی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکمرانی پوری عرب دنیا پر ہو جائے تو سب سے پہلے جا کر حملہ یثرب پر کرو، یثرب کی سرزمین کو اپنی مسائی بناؤ، فتح کرو، چھاؤنی بناؤ، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے رہنا، یہ پورا عرب تیرے زیر نظیر ہوگا۔ اپنے وزراء اور مشیران کی مشاورت کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو ساتھ لیا اور سینکڑوں میل کی مسافت طے کی، جنگل بیلوں سے گزرا، بیابانوں سے، صحراؤں سے گزرا۔ جب یثرب کے قریب پہنچا تو یثرب کے باسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یمن کا بادشاہ طبع آ رہا ہے حملہ کے لیے۔ اس وقت یثرب شہر ایک قلعے پر مشتمل تھا۔ اس کے لوگوں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بادشاہ نے آتے ہی بڑی نفرت سے اس قلعے کو دیکھا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بھی تیر اندازی کرو، شام تک قلعہ فتح چاہیے۔ اس کے فوجیوں نے تیر اندازی کی، اپنے تیروں کے آگے آگ لگا کر شہر کو جلانے کی کوشش کی۔ شہر جل رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اندر سے چیخو پکار ہو رہی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب تک یہ حملہ آور فوجی قلعے کی دیوار کے قریب نہ جاتے وہاں سے کوئی جوابی حملہ نہ ہوتا۔ صبح سے شام ہو گئی، یہ لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ قلعے کا چھوٹا دروازہ کھلا، 6 افراد یثرب شہر سے باہر آئے۔ ان 6 افراد نے اپنے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے ہیں، کندھوں پر پانی کے مشکیزیں ہیں، چلتے ہوئے سیدھا حملہ اور فوجیوں کے خیموں میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے یمن کے فوجیوں بڑی دور سے آئے، یمن کے فوجیوں بڑی دور سے آئے ہو، بادشاہ نے تمہیں آرام نہ کرنے دیا، آتے ہی تمہیں تیر اندازی پر لگا دیا، یقیناً تمہیں بھوک لگی ہوگی، ہمارے شہر کی کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، کھجوریں ہمارے شہر کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے، تمہیں پیاس لگی ہوگی، مشکیزوں میں پانی ہے کہ پانی پی لو۔ طبع یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بلاؤ نہ ذرا انہیں میری طرف۔ ان 6 افراد کو بلایا گیا تو طبع نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کس ارادے سے آئے ہم جانتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ اے یمن کے بادشاہ طبع تیرا نام ہے، ہمجری خاندان سے ہو، تم حملے کے لیے آئے، ہمارے شہر پر قبضہ جمانا چاہتے ہو، ہمارے سروں کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، ہماری بیویوں کو تم بیوہ اور لونڈیاں بنانا چاہتے ہو، سب جانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب سب جانتے ہو تو کیا تمہیں لڑنا نہیں آتا؟ اتنے بزدل میدان میں اترتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم مرنا اور مارنا بھی جانتے ہیں،
ہمارے بچے تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں. بہادری میں ہمارا ساتھی کوئی نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی تلواریں لے کر، نیزے لے کر میدان میں اترے، جب تمہاری فوجیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو بہت سے تمہارے فوجی مریں گے، بہت سے ہمارے فوجی مریں گے، اور ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے. سبحان اللہ. یہ عجیب بات کر دی. اس نے کہا بھئی یہی تو بزدلی کہ تم موت سے ڈرتے ہو. بادشاہ موت سے نہیں ڈرتے، معاملہ عشق کا ہے، معاملہ تو پیار کا اور محبت کا ہے. اس نے کہا بھئی میدان کارزار میں پیار کہاں، محبت کہاں، مربت کہاں، مبدل کہاں، عشق کہاں؟ کون سی باتیں کرتے ہو؟ دشمن سر پہ آیا ہو اور تم عشق کی بات کرو. معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اب وہ ذکر کرتا ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. اس نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم نسلاً یہودی ہیں، میرا دادا یہودی عالم تھا، تورات اور زبور کا بہت بڑا عالم. اس نے تورات میں پڑھا، زبور میں اشارے جانے، علماء سے سنا، سینہ بسینہ پہنچنے والی باتیں اس تک پہنچی کہ اللہ رب العزت کو نبی آخر الزمان سے بڑی محبت ہے. اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے تو نبی آخر الزمان کے لیے. جب میرے دادا نے اس نبی آخر الزمان کے تذکرے تورات اور زبور میں پڑھے، علماء سے سنے، تو میرے دادا کو اس نبی سے عشق ہو گیا. وہ تو تذکرہ کرے اسی نبی کا، بات کرے اسی نبی کی. پھر اس نے تجسس کے ساتھ کہ بھئی وہ آخری نبی آئے گا کہاں پر، تلاش شروع کی، نشانیاں ڈھونڈنا شروع کی، تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی عرب کے صحراؤں میں آئے گا، جہاں کھجوروں کی بہتات ہوگی، جہاں پانی کے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ہوں گے. تو اے بادشاہ، میرے دادا نے شام کے علاقے کو چھوڑا اور عرب کے ان جنگلوں میں، ریگزاروں میں، صحراؤں میں گھومنا شروع کر دیا. میرا دادا بستی بستی گیا، کریا کریا، نگر نگر گھوما. اس نے ہر علاقہ دیکھا، وہ تمام نشانیاں جو نبی آخر الزمان کے شہر کی نشانیاں تورات اور زبور سے اور قدیم علماء سے سنی تھی اور مخطوطات میں ملی تھی، وہ تمام نشانیاں ملی تھی تو اسی یثرب شہر میں ملی. جب معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان یہاں آئے گا تو میرے دادا نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، مال منال کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا، صحراؤں، بیابانوں، جنگلوں کو پار کرتے ہوئے میرے دادا نے آ کر سکونت کسی یثرب میں اختیار کیا. صبح کہتے ہیں کہ اچھا بھی تیرا دادا تو واقعی عاشق تھا. اس نے کہا تو پھر کیا تیرے دادا نے اس نبی کی زیارت کر لی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میرا دادا اس کے انتظار میں رہا، دن رات تڑپتا تھا، مچلتا تھا، مگر اس نبی آخر الزمان کی زیارت نہیں ہوئی. جب مرنے لگا تو میرے دادا نے وصیت کی، میں مر جاؤں تو میری قبر اسی شہر میں بنا دے. اچھا، تو یقیناً پھر تیرے باپ اس نبی کو دیکھ لیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ اس نبی کے انتظار میں تھا، اس کی محبت میں گرفتار تھا، وہ بھی بات بات پر روتا تھا. جب کبھی نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہوتا تو وہ تلاش کر کر کے لوگوں کو بلا بلا کر اس نبی کی بات چھیڑا کرتا تھا. مگر میرے باپ کو بھی یہ نصیب نہ ہوا کہ اس نبی کی زیارت کرے. جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میرے باپ کی قبر کے ساتھ اسی شہر میں بنا دے. اس نے کہا اچھا بھی، دو تو گئے، اب تم تیسرے ہو تو کیا نبی آخر الزمان کی زیارت تم نے کر لی؟ اب کہتا ہے کہ بادشاہ اسی لیے تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، ابھی دیکھا نہیں، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں، ورنہ لڑنے مرنے مارنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے کہا بھئی وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے، اگر تیری زندگی نے وفا نہ کی تو پھر؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی کہ میں مروں تو میری قبر بھی اسی شہر میں میرے باپ اور دادا کی قبر کے ساتھ بنا دینا. اس نے کہا عجیب نسل سے ہو، عجیب بندے ہو، بھئی 3 نسلوں سے انتظار کر رہے ہو، وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے، مرتے جا رہے ہو، تہے خاک پہنچتے جا رہے ہو، نہ جانے کب آئے.
اب ذرا اس عاشق کا جواب بھی سنیے گا. اس نے کہا بادشاہ اے طبا وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے وہ آئے 100 سال کے بعد، وہ آئے 500 یا 1000 سال کے بعد، آئے گا تو اسی شہر میں آئے گا، چلے گا تو اسی شہر میں چلے گا. جب وہ چلے گا تو اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور مٹی جب ہماری قبروں پر پڑے گی ہماری روحوں کو چین اور قرار آ جائے گا. یہ بھی محبت بھری داستان. بات چلی تھی لنا شمس والی جو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تذکرے ہیں. اب بادشاہ نے یہ باتیں سنی نا، ایسا عاشق اس نبی کی محبت میں اتنا گرفتار، یہ بھی اس کا باپ بھی اس کا دادا بھی اور اگلی نسلیں بھی تیار. اب اس کے دل کی دنیا میں پلٹ گئی. یہ کہتا ہے کہ اے یہودی علماء سنو، میں طبا ہجری خاندان کا شخص، یمن کا بادشاہ، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی فوجی تمہارے اس شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، مگر میری ایک درخواست ہے، اس شہر کو جو نبی آخر الزمان کا شہر ہے، اس شہر کو مجھے ایک مرتبہ اندر سے دیکھنے ہیں. سبحان اللہ. میری حسرت نہ رہے اس محبوب خدا اس شہر کو دیکھ نہیں پایا. اب یہودی علماء نے سر جوڑے، مشورہ کے بعد اس نے کہا بادشاہ آؤ دیکھو، مگر شرط ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اسلحہ بردار نہ ہو، کوئی تلوار والا، نیزے والا، کنجر والا، تمہارے ساتھ اسلحہ بردار نہ ہو، آؤ اور شہر کو دیکھو. سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا مجھے منظور. ان کے ساتھ چلنے لگا تو اس کے وزیروں نے روکو، بادشاہ ذرا رک تو صحیح، خیر تو صحیح بھئی، یہ جانتے ہیں کہ تو یمن کا بادشاہ ہے. بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قلعے میں لے جائیں اور اندر جا کر قتل کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ آپ نہ جائیں، خطرناک ہو سکتا ہے. طبا نے کہا اے میرے وزراء، کیا تم نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا نہیں؟ ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھو تو صحیح، ان کی آنکھوں میں سوائے عشق اور محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ قاتل نہیں ہوتے، اور عشاق تو خود مقبول ہوا کرتے ہیں. مجھے جانے دو. یہ گیا، دروازہ کھولا گیا، اس کے وزراء مشیران قلعے کے اندر داخل ہو گئے، علماء چلے گئے، طبا بھی باہر کھڑا. لوگوں نے کہا اے بادشاہ، پہلے شوق تھا دیکھنے کا، جب دروازہ کھول دیا تو شہر کے اندر آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار ٹھہرو تو صحیح، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا یہ شہر کس کا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ شہر ہے نبی آخر الزمان کا. اس میں داخل ہونے سے پہلے مجھ طبا کو اپنے جوتے کو اتار لینے دو. جوتوں کو باہر اتارا، سر جھکائے ہوئے جب اندر داخل ہوا تو دل کی دنیا تو پلٹ چکی تھی. اب آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، روتا ہے، تڑپتا مچلتا ہوا، کبھی مدینہ کی یثرب کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی کسی درخت سے لپٹ کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے شہر کی در و دیوار، گواہ رہنا کہ طبا آیا تھا. میں تو رہوں یا نہ رہوں، مگر تم دیکھو گے کہ نبی آخر الزمان آیا ہے، اور خدا را میری گواہی دے دینا کہ اس نبی آخر الزمان کے شہر میں طبا بھی آیا تھا. اسی طبا نے تاریخی حوالے سے ایک بات کرنے لگا. اسی طبا نے 2 منزلہ مکان اسی یثرب شہر میں بنوایا، ایک نیچے منزل ایک اوپر منزل، اور یہودی عالم کو بلا کر کہا کہ بھئی اس مکان میں اب تم رہو گے. ساتھ ایک خط لکھا، صحاح ستہ میں خط کی تفصیل موجود ہے. خط لکھا اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ کے نبی کی طرف طبا کا سلام. اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں نے آپ کا جمال پایا نہیں، میں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل نہیں کیا،
مگر اے اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھے بنا آپ پر ایمان لایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا۔ اے اللہ کے نبی گزارش ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار امتیوں کو جگہ دیں تو خدا را مجتبہ کو بھی یاد رکھیں۔ یہ خط ایک لکھا، لکھنے کے بعد بند کیا، مہر لگائی اور اسی یہودی عالم کو تھما دیا کہ یہ مکان بنا دیا ہے اس نبی آخر الزمان کا مکان ہے، اس پہ رہو، جب وہ آئیں تو یہ خط امانت ہے اس نبی کی اور یہ خط اس تک پہنچانا۔ اگر تیری زندگی میں آ جائے تو تو دے دے، تیری زندگی وفا نہ کرے تو بیٹے کو دینا، تیرا بیٹا اپنے بیٹے کو دے، حتیٰ کہ یہ امانت اس نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پہنچنی چاہیے۔ اب یہی خط طبع کا 1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے، منازل طے کرتے 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 نسل در نسل پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی یہودی عالم کے نسل سے۔ اور جو سیرت کی اکثر کتابوں میں بلکہ تمام کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے۔ بھئی یہ تاریخی حقائق سے بات درست نہیں، مصطفیٰ ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے بلکہ ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہی مکان جو طبع نے 1000 سال پہلے بنوایا تھا۔ بھئی ابو ایوب انصاری تو چوکی داری کر رہے تھے، مالک تو آنے والے تھے۔ جب مصطفیٰ مدینہ میں آئے ہیں، طبع کے مقام پر ہے، تو معلوم ہو گیا کہ بھی مکہ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں، بات نبوت کی کرتے ہیں، بات رسالت کی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے یاد کیا جو نسل در نسل سے چلا آ رہا تھا، وہ خط نکالا، پتہ نہیں کسی کاٹ کی پیٹی میں رکھا ہوگا، سنبھال کر نکالا اور قاصد کو بلایا، انجالا ادھر آؤ، یہ امانت ہے، یہ جاؤ بارگاہ مصطفی رسول اللہ کے پاس جانا، یہ خط چھپا لو، اس کو ابا کے اندر رکھو، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، اور اس وقت تک یہ خط نہ دینا جب تک کہ وہ طلب نہ کریں۔ اب قاصد نے وہ خط اپنی ابا کے اندر رکھا، ابا کے بند باندھ لیے اور چلا سیدھا بارگاہ مصطفی کی طرف۔ اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کتار اندر کتار بیٹھے ہیں، حضور ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ حضور کی نگاہ اس قاصد پر پڑی، جو ہی قاصد کو دیکھا تو آپ مسکرا کر صحابہ سے فرماتے ہیں بھئی ذرا رستہ دے دو، درمیان سے رستہ بنوایا اور اس قاصد سے کہا چلے آؤ سیدھے۔ اب یہ قاصد وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی درمیان سے چلا، ابا کے بعد بندے ہوئے، اس نے کہا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، اشارہ نہیں کیا، مصطفیٰ کے قریب آیا، خاموش ہے، ابھی بولا نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لاؤ نا ہماری امانت، امانت پیش کی گئی، خط پڑھا گیا، طبع کے لیے دعا فرمائی گئی، لنا شمس وللآفاق شمس، اے دنیا والو ایک تمہارا آفتاب اور ایک ہے میرا آفتاب۔ آفتاب کیوں